السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو سنڈے ایپیسوڈ ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے ہو رہا ہے۔ مدرسہ تجوید القرآن ایک مدرسہ ہے، مفتی آصف صاحب اور میں ہم لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ تو ٹائم گزر رہا تھا، میرے خیال میں یہ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد ملے، تو میں نے سوچا کہ ان دونوں حضرات کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیا جائے، اور آج پہلا موقع ہے تقریباً 1.5 سال کے بعد کہ مفتی قاسم صاحب، مفتی آصف صاحب جو ہمارے ہر دل عزیز ہیں اور ان کو آپ لوگ اکثر ساتھ دیکھتے ہیں، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی سنڈے ایپیسوڈ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ سنڈے ایپیسوڈ کو اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنی پابندی کے ساتھ آپ اس کو سنتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مفتی آصف صاحب، کیا آپ عرض کرنا چاہیں گے یہ جو آپ کا 5 دن کا سفر رہا ہے اور مدرسہ تجوید القرآن جس میں ہم لوگ آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ عرض کر رہے تھے؟ جی الحمدللہ، ہمارا اس وقت سرزمین دیوبند پر مفتی صاحب کی رفاقت میں ہم لوگ موجود ہیں، اور 4-5 روز سے یہ دعوتی سفر چل رہا ہے۔ یہاں پر سرزمین دیوبند میں مدرسہ تجوید القرآن کے نام سے یہ بڑا پیارا اور بہت ہی اہم مدرسہ ہے۔ ہمارے عزیز دوست ہیں جناب قاری آصف صاحب ویس نگری، گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیوبند کی سرزمین پر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پر جو فضلہ ہے، یعنی عالمیت کے شعبے سے فراغت کے بعد، تو عالمیت کا شعبہ تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ایک الگ سے فنی چیز ہے۔ تو یہ قاری آصف صاحب اپنے اس مدرسے میں اس کی مہم چلا رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے یہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ یہ مدرسہ ایک بار ضرور وزٹ کیجئے، اور خاص طور پر جو دیوبند میں پڑھنے والے طلبہ عظام ہیں ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ اپنے قرآن مجید کی تصحیح کے لیے اس مدرسے کا ضرور انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اس مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ بھائی 3-4 دن پہلے میں نے جو ورک شاپ کا اعلان کیا تھا اینزائٹی ڈپریشن سے بچنے کے لیے، تو سیٹس لمیٹڈ تھیں، وہ ساری کی ساری سیٹس فل ہو چکی ہیں، اور تقریباً 4 دن پہلے میں نے جو اعلان کیا تھا کہ ڈپریشن اور اینزائٹی سے بچنے کے لیے جو 6 ڈیز کی ورک شاپ تھی، تو اس کی سیٹس لمیٹڈ تھیں، تو سیٹس فل ہو چکی ہیں، اور تھوڑے سے شور کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں سننا پڑیں گی، اس پہ بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ سوالوں کا سلسلہ میں آپ شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ سعود خان نے پوچھا ہے مفتی آصف صاحب آپ کی خدمت میں، اور ان کے 3 سوال ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاپا نے 10 سال پہلے لا علمی کی وجہ سے LIC میں 9,000 روپے جمع کیے تھے اور بھول گئے، پھر آج وہ پیسے 15,000 روپے ہو گئے ہیں، اب اس میں کتنی رقم پہ ہمارا حق ہے اور کتنی رقم ہمیں غریبوں میں دینا چاہیے؟ انہوں نے تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں بھیا، جو زیادہ ہیں وہ تو غریبوں کو دینا چاہیے، اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے۔ ویسے تو مفتی صاحب نے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ LIC کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں جوا، سٹہ اور سود، انٹرسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ لا علمی میں آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، تو اب ایسی صورت میں جتنی رقم آپ نے بھری ہے وہ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو اس کے اوپر اضافی اور ایکسٹرا مل رہا ہے اس کو لے کر غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، خاص طور پر جو زکوٰۃ کے حقدار اور انتہائی لوگ غریب درجے کے ہو، ان لوگوں میں وہ رقم دے دیجیے۔ مفتی قاسم صاحب، ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بہت زیادہ جب قضا نمازیں ہوں تو جلدی ادا کرنے کے لیے تسبیحات میں، قرات میں کتنی تخفیف کی جا سکتی ہے؟ 1 سے بھی کم چل جائے گا۔ جی ویسے تو نفس تسبیح جو ہے وہ فرض نہیں، لیکن کم سے کم جیسے مفتی صاحب نے بتایا 1 بار تو ضروری ہے، نماز کے فرائض ادا کر لیں، اور قضاء عمری جو ہے نا 1 دن کی 20 رکعت ہوتی ہے، آپ اس حساب سے پڑھیے، 17 رکعت 1 دن کی فرض ہوتی ہے اور 3 رکعت وتر ہوتی ہے، تو اس حساب کو لے کر باقاعدہ اس کو لکھ کر، اندازے سے نہیں، ہمارا کسی سے لین دین ہوتا ہے تو کیسے پکا حساب لگاتے ہیں، اس طرح نماز کا پکا حساب لگا کر 1 دن کی 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اور میں تو اس سلسلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار کہ قضا نمازیں تو نمازوں میں کم سے کم کیسے ہم ٹائم کم کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھائی صاحب آپ اس طرف توجہ لگاؤ کہ کھانے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے، سونے میں کتنا جا رہا ہے، اسکرولنگ میں کتنا جا رہا ہے، تو ٹائم ادھر سے کم کرنے کی سوچو نا، ادھر خود بخود بڑھ جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ادھر کم کر کے پتہ نہیں ہم کون سا طوفان کھڑا کر دیں گے، تو بھائی صاحب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ ٹائم دوسری جگہ جائے گا، تو ادھر کم کرو، ادھر بڑھا دو آپ۔ چلیے اگلا سوال ہے انہی کا، 3 سوال انہوں نے بڑے اہم پوچھے ہیں
کہ مسجد میں ایک مولانا نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جس چیز پر نگاہ ڈالتے تھے وہ جل جاتی تھی. پھر انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا, وہ بھی نبیہ ہو گئی تھیں. پھر ان کی بیوی نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیں. اب وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو بھی دیکھ لیا کرتی تھیں. اس کا کیا مطلب, اس طرح کی کوئی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ابھی مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا مصر کا سفر ہوا تھا تو ہم لوگ کوہ طور پر بھی جانا ہوا تھا. وہاں سے مفتی صاحب اور ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بتایا تھا. یہ تو قرآن مجید سے واقعہ ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور 40 روز کا اعتکاف فرمایا, اللہ تعالیٰ کی تجلی کی درخواست فرمائی, ارینی انظر الیک, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اور یہ فرمایا کہ ہم ادنا سی جھلک بتاتے ہیں, اگر تم نے اس کو جھیل لیا فسوف ترانی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال جب تجلی ظاہر ہوئی تو وہ طور پہاڑ سرما بن گیا. وخر موسیٰ صعیقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ بات تو ثابت ہے. پھر آگے مفتی صاحب کیا کہا تھا کہ ان کی وہ جس کو دیکھتے تھے وہ پتھر ہو جاتا تھا, آگ لگ جاتی تھی. یہ سب واہیات بات ہے, یہ بالکل غلط بات نظر ہے. ڈالی تو وہ نبیہ بن گئی. اس کے بعد وہ کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی, اور یہ سب غلط بات ہے, غیر مستند بات ہے. بلکہ عورت کے نبیہ ہونے کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے, نبی ہونے کے لیے یعنی مرد ہونا, رجل ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو بھی نبیہ نہیں بنایا ہے. قرآن مجید میں خواتین کے ناموں میں صرف ایک نام ملتا ہے حضرت مریم کا, اور ان کے نام پر مستقل صورت ہے, اور یہ بڑی اہم خاتون تھی, بہت اللہ والی تھی. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں ان کی صفت ذکر فرمائی ہے وہاں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اگر کوئی خاتون نبی ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بناتے, اور وہاں کہا جاتا وَأُمُّهُ رَسُولًا, لیکن رسول کے بعد مقام صدیقیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی عورت خاتون نبی نہیں بن سکتی. بہت اچھا. ثنا خان پوچھتی ہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1, انگلی چٹکانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر انگلی چٹکانے سے نیستی ہوتی ہے. مفتی صاحب ایسا سے یہ بھی آواز تو جائیں گی نا, بے صفحے کی بات ہے. ہاں, یعنی کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں یا کسی معتبر کتاب میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے. جی, تو اس طرح کی باتوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہیں. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باضابطہ اس پر کتاب لکھی ہے. جی, اور اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں حضرت نے اس میں لکھی ہیں, تو یہ بھی اسی قسم کی ایک بات ہے. نمبر 2, رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ آج کل رات کہاں رہتی ہے, دن سے زیادہ اجالا تو راتوں میں رہتا ہے, اتنے بڑی لائٹس میں. تو رات میں ناخن کاٹنا اس لیے منع ہے کہ بھیا ناخن رات میں آپ کاٹو گے تو غلطی سے الٹا سیدھا کٹ جائے گا, خون نکل جائے گا. اسی لیے وہ چیزیں جو انسان کے نقصان کے لیے ہوتی ہیں شریعت نے اس نے مکروہ لکھا ہے. مکروہ کائی اس کو جاتا ہے جو انسان کے لیے اچھی نہیں ہے. ادب اور سلیقے سے جن کا تعلق ہے, آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو رات میں جھاڑو لگانا, رات میں صاحب ناخن کاٹنا اس لیے منع ہے. جی حضرت, بالکل صحیح ہے. ہاں. نمبر 3, زویا نام کیسا ناخن ہے؟ کے سلسلے میں مفتی صاحب کبھی بھی کاٹا جا سکتا ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا. اب تو پہلے سے زیادہ اجالا ہے. جی, اور ایک بات یہ سوالوں سے خوشی اس بات کی ہے کہ ایسی چیز بھی پوچھی جا رہی ہے, جی, پوچھ کر کیا جا رہا ہے, یہ بہت خوش آئند پہلو ہے. اچھا, اس سے مجھے ایک سوال آپ علماء سے, اور اس کے ہی ضمن میں ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اب کیا ہے نا کہ لوگوں کی ایک سوچ بہت زیادہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے اور دنیا سے متاثر جو لوگ ہیں, تو جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالا کہ بھئی پاکی ناپاکی کے مسئلے, سردی میں میاں بیوی کے مسائل, تو بہت سارے کومنٹس اس طرح کے آئے کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی, یہ مولوی ابھی بھی ناپاکی اور پاکی کی باتیں کر رہے ہیں, ہماری قوم ابھی بھی اس میں ہے. تو میں نے اس کو کومنٹ میں جواب دیا تھا, بھائی تو چاند پہ کیوں نہیں گیا اب تک. تو اس طرح کے اب جب پاکی ناپاکی کے لوگ مسئلے معلوم کرتے ہیں نا, بھائی دیکھو یار کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سب ایک ہی ایج لیول پہ چل رہے ہوں, کچھ نوجوان بڑے بھی ہوں گے, اب وہ دین کی طرف راغب ہوں گے, تو مسئلے تو وہی رہیں گے نا, کوئی الگ سے تو بنیں گے نہیں. بیسک تو ہمیشہ وہی رہے گا. طنز کرتے ہیں. اب جیسے مان لیجیے 10 سال کا کوئی ہے تو 4 سال کے بعد وہ 14 کا ہو گیا, اب وہ سوچ رہا ہے بھائی پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے, تو ہر وہ چیز بار بار ریپیٹ ہوگی. جیسے ہم کبھی بولتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں بھیا یہ میرا چینل دین کا ہے, تو اس پہ بھی دین کی باتیں بتاؤں گا. ہر سال پاکی ناپاکی کے مسئلے وہی ریپیٹ ہوں گے, کوئی الگ سے چیز آئے گی نہیں. ارے یہ ابھی تک
اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ان کو یہی کہا جائے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تو بھائی پرانے دور میں بھی کھانا کھایا جاتا تھا پیٹ بھرنے کے لیے، اور آج بھی کھانا پڑتا ہے. بیسک اور بنیادی چیزیں کبھی بدلتی نہیں ہیں، وہ ہر دور میں یکساں رہتی ہے. تو دین اور مسائل یہ انسان کی بیسک ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگی. اور اس میں بہت بڑے افسوس کی بات مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مطلب ایسی چیز مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ یار اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو آدمی اس مسئلے کو بری نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا پوچھ رہا ہے، اور بتانے والے کو بربس سمجھتا ہے کہ یار اتنی مطلب یہ ابھی تک ہماری قوم تو دین کی چیز کو وہ چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں بھی مضمون ہے کہ ایک یہودی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو طنز کیا، تانا دیا کہ تمہارا اسلام عجیب ہے، ہگنا متنا سکھاتا ہے. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہگنا متنا بھی سکھاتا ہے. تو اس نے مائنس پوائنٹ میں ذکر کیا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے بڑی دلچسپ بات فرمائی کہ یہی تو ہمارا پلس پوائنٹ ہے، اور یہی تو اسلام کی جامعیت اور کمال ہے کہ یہ ادنا سے ادنا چیز کی بھی گائیڈنس اور ہدایات دیتا ہے. جی بالکل، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا. جی تو اور دوسری بات اور مفتی کی تو خوبی ہی یہ ہے کہ یہ پرانی چیزوں پر ٹکا ہوا ہے. ہاں، اب کوئی بولے یار تو آج تک پینٹ ہی پہن رہا ہے، نیچے سے ہی پہنتا ہے اوپر سے پہنتا ہے. اچھا دوسری بات ایک بات اور بھی ہے کہ بات کیا ہے نا کہ کیا بتانے والا تھا میں بھول گیا. چلیے اچھا، اس میں ایک پہلو مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ پوچھنا ہے تو اچھی بات ہے پوچھ کر کرنا، لیکن ایک اس کا اپوزٹ پہلو کی طرف بھی مفتی صاحب میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض پھر جب پوچھنے پر آتے ہیں تو ان کے سوال بھی بڑے اینٹیک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ نے چاند کا لفظ کہا تو سوالات بنائیں گے باقاعدہ کہ اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ زمین پر تو ہم قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ مجھے چاند پر پہنچا دے تو وہاں کس رخ پر نماز پڑھنا ہے؟ تو وہ پھر اتنے ایکسٹرا بن جاتے ہیں. تو ان کو یہی جواب دیا جائے گا میرے بھائی پہلے زمین پہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ وہ ترقیات عطا فرمائیں گے کہ جب چاند پہ جائیں گے تو چاند پر مفتیان نظام بھی انشاءاللہ اللہ کی خدمت، دین کی خدمت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہنچا دے. اور ایک چیز یہ بھی ہے جیسے مفتی صاحب کا چینل ہے، مفتی صاحب کا میرا بھی ہے، تو بھیا ہمارا چینل جو ہے وہ دین کا ہے. تو ایک دین کے چینل پہ دینی باتیں آپ کو ملیں گی، کوکنگ والے چینل پہ آپ جائیں گے تو وہاں کوکنگ کی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اور اسی طرح سے جب آپ مدرسے والوں کے پاس آئیں گے تو مدرسے کی باتیں ملیں گی. آپ کسی سائنس والے چینل پہ جائیں گے تو وہ سائنس کی باتیں بتائے گا. اب آپ میرا چینل دیکھ رہے ہو اور پھر سوچو کہ میں چاند پہ جانے کی بات بتاؤں، تو بھیا میرا چینل ہی اسلامی ہے نا. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ میڈیکل لائن کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اللہ سے عقل سلیم مانگنا چاہیے. چلیے اگلا سوال انہوں نے ہی پوچھا ہے، ثنا خان نے. مفتی صاحب کے مودی سرکار کے پیسے لینا کیسا ہے؟ گناہ تو نہیں ہے اس سے گھر بنانا وغیرہ وغیرہ؟ اگر وہ پیسے ہمیں ضابطے کے تحت مل رہے ہیں، یعنی ان پیسوں کو لینے کے لیے ہمیں رشوت وغیرہ نہیں دینی پڑ رہی ہے، چوری ڈکیتی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، جھوٹ مکر و فریب کا سہارا نہیں لینا پڑ رہا ہے، تو جائز ہے. گورنمنٹ جو فنڈ دیتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے انکم ٹیکس وغیرہ سے جو گورنمنٹ کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے اسی میں سے دیتی ہے، تو جائز ہے اس کو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نور فاطمہ پوچھتی ہے بھائی جان خیریت سے ہیں؟ آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، سنڈے کامنٹ باکس دین سیکھا ہے آپ سے، شکریہ، اللہ آپ کو ہمیشہ پریشانیوں سے محفوظ رکھے. نمبر 1، کھانا کھاتے وقت ویڈیو میں ہمارے نبی کا نام آ جائے تو کیا درود دل میں پڑھنا چاہیے یا زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کھانا کھاتے وقت اگر درود شریف پڑھ لیے بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں سلام کا مسئلہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا سنت نہیں ہے اور اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب نام آ جائے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں، انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے کھانے میں بھی برکت آ جائے گی. عورتیں، دوسرا سوال پوچھا ہے عورتوں کے بال پتلے ہو جائیں تو کہ ڈپلیکیٹ بال لگا سکتے ہیں؟ جیسے آج کل ڈپلیکیٹ بال آتے ہیں. اس میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر بال جو عورت لگوا رہی ہے وہ کسی انسان کے بال ہیں، آج کل مارکیٹ میں دونوں طرح کے ہیں، تو پھر ان کا لگوانا تو جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ بال ایسے ہیں جن کو ہم لگوا رہے ہیں جو انسانی بالوں سے تیار کیے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، تو ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ بال اس طرح کی مجبوری میں لگوانے کی گنجائش ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. اتفاق سے مجھ سے کئی مرتبہ یہ پوچھا گیا تو میرے ذہن میں تھا تو میں نے وہی ریپیٹ کر دیا.
تو آرٹیفیشل لگوا سکتے ہیں اور اوریجنل نہیں لگوا سکتے. نمبر 3, شادی کے موقع پہ عورتیں رخصتی گیت گا سکتی ہیں؟ رخصتی کے جو بھاوک کرنے والے گیت گائے جاتے ہیں اس کے سلسلے میں پوچھا. میرے خیال سے اگر وہ گیت ایسے ہیں جن میں ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں، مثلاً وہاں جہاں گیت کا پروگرام ہے مرد نہیں ہیں اور بینڈ باجا نہیں ہے، اور وہ جو گیت ہیں ان گیت میں کوئی اسلام مخالف باتیں نہیں ہیں، شریعت سے ٹکرانے والی باتیں نہیں ہیں، تو پھر گنجائش ہے. گیت کا مطلب آواز بنا کر کے ترنم میں کوئی بات کو کہنا. بہت سے لوگ ایسے موقعوں پر رخصتی لکھوا لیتے ہیں، تو میں نے دیکھا بہت سارے علماء کے یہاں بھی اس کا باضابطہ معمول سا رہا ہے کہ گھر کی عورتیں اکٹھی ہو گئی اور کسی نابالغ بچے نے، چھوٹے بچے نے رخصتی پر، یعنی بچی کی رخصتی کے وقت میں جو کلام ہے اس کلام میں ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کی گنجائش ہے. بس اس میں اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ مرثیہ نہ بن جائیں. یہ موقع بالکل ایموشنل اور جذباتی مرحلہ رہتا ہے کہ 20 سال 18 سال 16 سال ایک بچی ماں باپ کے گھر میں رہی، پھر اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن مرثیہ اور اس میں فرق ہو اور اس کا مضمون اور کانٹینٹ مبنی بر حقیقت ہو، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا. عاطف احمد پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ آپ خوش رکھے. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کی ویڈیوز سے سیکھا ہے پوری طرح، لیکن بہت سارے لوگ فرق نہیں کہتے ہیں دونوں کی نماز میں، اور یہ بخاری شریف کی تمام روایتیں بتاتے ہیں. ایڈمن صاحب ٹیک مائی کویسچن. دیکھو اس سلسلے میں میری پوری ایک ویڈیو ہے جس میں نے دلیلیں بھی رکھی ہیں، تقریباً وہ 30 منٹ کی پوری ایک ویڈیو ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. مختصراً میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آج کل کے ٹائم میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ایک آپ کے پاس وہ پوائنٹ آف ویو ہے دیکھنے کے لیے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے. ائمہ اربعہ ہیں، ہے نا، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، صحابہ اکرام ہیں. تو اب آپ فیصلہ کرو کہ ایک بات جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اور اس کے بعد جو ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد صاحبین، اور اس کے بعد جتنے بھی فقہا گزرے ہیں، تو ایک بڑی تعداد، یعنی میں اگر یہ کہوں 99.9% ایسے فقہا اس زمانے کے، صحابہ اکرام تو پھر الگ بات ہے. تو ایک وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ایک آج کل کے جو فقی، جن کو میں کہتا ہوں پھکی ہے نا، پھکی جو ہوتے ہیں نا، تو وہ اردو سے پھکاہت کرتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں وہ، تو اردو کی تفسیریں پڑھ کے ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب آپ خود فیصلہ کرو کہ جو حدیثیں ہمارے صحابہ کے زمانے کے بعد جو تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین نے ان حدیثوں کو سمجھا، وہ زیادہ صحیح ہوگا، یا آج کل کے جو پھکیوں نے سمجھا انہوں نے زیادہ سمجھا ہوگا؟ تو بالکل یہ آسان سا جواب ہے. پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کا معاملہ ہے. عورتوں مردوں کی نماز میں جو فرق ہے اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پورے بیانات سن سکتی ہیں، آپ تمام چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں. پھر کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. جی صحیح بات ہے، بہت گہری بات ہے. اس زمانے میں ایک عدد موبائل، ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری اس پر یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہر آدمی دین کا داعی بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی مفتی اور فقیہ بنا بیٹھا ہے. موبائل سب کی جیب میں ہے، اپنے چینل ہیں، سامنے ٹرائی پوڈ پر موبائل سیٹ کیا اور اپنا چیئر پہ بیٹھ گئے، اور صرف اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی غیر مستند کتاب سے کچھ چیزیں اٹھائی اور ان کو بیان کرنے لگتے ہیں. حالانکہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے طے نہیں ہوگا. اس پر تو ہمارے فقہا نے حضور علیہ السلام کی روایات کو سامنے رکھ کر کے بہت ہی مدلل کلام کیا ہے. اور مفتی صاحب نے بتایا کہ میری ایک اس پر کلپ ہے، آپ اس کو دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے صحیح منہج پر قائم فرما دے. اس لیے کہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. کوئی کہتا ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ مولوی یہ کہہ رہا تھا، وہ مفتی یہ کہہ رہا تھا. تو آپ اس پر دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحیح رخ پر قائم فرما دے. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. وائس آف فیتھ گلزار پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے لیے سبھی بھائی بہن دعا کر رہے ہیں. بھائی اللہ کا شکر ہے، آنکھوں میں بہت آرام ہے. معراج آپ کی محبت کا شکریہ. یہ جلدی ذرا اس لیے ہے کیونکہ عشاء کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر اب سنڈے ایپیسوڈ شاید آپ کو نہ مل پائے.
اگلا سوال معراج پوچھتے ہیں جی میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دہلی میں آپ جامعہ نگر اوکھلا میں کبھی کوئی پروگرام بنائیے، انشاءاللہ ضرور۔ اصل میں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ یار ایسا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں میں دہلی آ کے چلا جاتا ہوں کہ 10-20 لوگوں کا ایک پروگرام رکھتے ہیں کھانے کا، لیکن وہ اب اتنی زیادہ تعداد میں آ گئے کہ چھوڑیں کس کو پکڑیں کس کو، تو پھر اس کو ہم نے پوسٹ پون کر دیا کیونکہ خرچہ ہماری جیب سے ہو رہا تھا۔ اگر 500 روپے پلیٹ سے بھی رکھا جائے 20 لوگ ہو گئے تو 10,000 روپے تو یہ جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پروگرام ضرور رکھا جائے گا۔ ایکچولی میں کوئی جگہ سیٹ نہیں ہو پائی، تو آپ لوگوں کی بہت ساری رائے آئی تھیں لیکن اس پر کام نہیں ہو پایا، پھر کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ ڈاکٹر جنید کہہ رہے ہیں 500 از ٹو مچ، 500 از ٹو مچ، بیکاز میں نے فیس رکھی تھی ڈپریشن والے کورس کی 500 روپے بس، ہے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 از ٹو مچ، اس سے کم میں کورس اویلیبل ہیں 150 سے 200 میں بھی ہے، تو میں نے 500 روپے جو فیس رکھی ہے میرے بھائی، تو آج کل ریچارج ہی ہوتا ہے 300 روپے کا، اور 500 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور رہی بات فری کی، تو فری کے سیشن ماشاءاللہ مفتی صاحب وہ آپ کا جو لائیو سیشن رہتا ہے حدیث کا، تو وہ فری سیشن موجود ہیں۔ جیسے میں پیڈ والے کورس بھی رکھتا ہوں، حالانکہ فری میں قرآن مجید پڑھا رہا ہوں، آپ کی چوائس ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ فری میں پڑھے، جس کے اندر شوق ہوگا تو وہ پیسے خرچ کرے گا، جس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ جو لوگ بولتے ہیں کہ 100 روپے بہت ہیں، 500 روپے بہت ہیں؟ 500 روپے بھی اگر خرچ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب ڈپریشن کا تعلق تو دماغ سے ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی دماغی پرابلم ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، تو لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ ہو سکتے ہیں، اس کا سلوشن بتایا جا رہا ہے جی۔ یہاں تو مفتی صاحب سے آپ جب چاہے مسئلہ پوچھ لو بتا دیتے ہیں، وہاں تو یہ کہ وکیل کا ٹائم لو، اس کے ٹائم کے بعد وہ اپنے حساب سے بتائے گا، تو اس جو فری کا ملتا ہے پھر اس کو اس کی ناقدری نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھ۔ اگلا سوال جو پوچھا ہے وہ چپاتی گیمر نے پوچھا ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھیا اپنے اپنا نام چیک کر لیا کرو، کیونکہ پھر مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ اچھا جب ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا تو نام نکلتا ہے، روکنا بھی چاہو تو۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر بھی رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجبوری میں کہ کالج میں لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی فنکشن میں، تو میں کچھ دیر کے لیے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھ لیتا ہوں، تو کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیے گا، اس کے جواب سے پہلے ہم ایک صحابی کا ایک قصہ سمجھیں کہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی علاقے میں داخل ہوئے، تو جن لوگوں سے ملاقات کرنی تھی وہ وقت کے بادشاہ تھے، علاقے کے ذمہ دار تھے، تو ایک ساتھی نے آپ سے کہا کہ آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے کافی اوپر ہے، پنڈلیوں پر تھا، کہ اس کو یہ لوگ عمرہ اچھا نہیں سمجھتے، آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ تو آپ کا چہرے کا رنگ بدلا اور آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ سیم یہی قصہ ایک اور صحابی کے بارے میں منقول ہے، وہ کھانے پر جو لقمہ گر گیا تھا اس سے متعلق، لیکن دونوں کا جواب کیا تھا کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب اور اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ٹخنوں کا جو حصہ ہے آپ کا وہ کھلا رہے، کیونکہ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مضمون ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ ازار کے، تہبند یا پینٹ وغیرہ کے نیچے رہے گا ڈھکا ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ کچھ بھی کہے، مجبوری کچھ بھی ہو، آپ کوشش کریں کہ ٹخنوں کا حصہ آپ کا کھلا رہے۔ چلیے بہت اچھا۔ اچھا جی، ابراہیم شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ڈیلی یوز میں مرد چاندی کی انگوٹھی اور چین پہن سکتے ہیں کیا؟ نہیں پہننا چاہیے، چاندی کی انگوٹھی پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن چین پہن کے چھپری بننا یہ تو درست نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی جواب ہے نا، تو انگوٹھی ٹھیک ہے، ایک انگوٹھی بھی یہ نہیں کہ آپ جوگی بن جاؤ، ہے نا، انگوٹھی بھی، چاندی کی انگوٹھی بھی مناسب نہیں ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے، تو لمٹ ہے، غالباً 31 ماشا یا اس طرح کی کوئی مقدار ہے، اتنی آپ پہن سکتے ہیں بس چاندی کی۔ اچھا، اس کا ایک وجہ اور بتاتا ہوں، اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا تھوڑا سا پروفیشنل لوگوں کے بیچ رکھو تو آپ کو وہی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ چھپریوں کے ساتھ رہو گے تو حکا اچھا لگے گا، چین اچھی لگے گی، ہے نا، سگریٹ پینا اچھا لگے گا۔ چینل بھی ایسے لوگوں کو سبسکرائب کرو، آسان دین سبسکرائب کر لو جلدی سے، مفتی آصف صاحب کا چینل، مفتی قاسم صاحب کا، میرا بھی جلدی سے کر لو، ٹھیک ہے۔ 4 گرام کا تذکرہ ہے دارالعلوم کے فتوی میں۔ اچھا، چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، لیکن اس کا وزن 4.5 گرام یا اس سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔
آخری اور بڑا اہم سوال، چونکہ بورڈ کے ایگزام آنے والے ہیں اور اس سے بچے بڑے پریشان ہیں کہ کون سی دعا پڑھنا چاہیے، تو پڑھائی سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کوئی دعا بتا دیں جس سے ایگزام اچھے سے ہو جائے. جی دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تیاری ہے، دعا کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دعا سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، تو سب سے پہلے نمبر پر تو محنت کریں. دوسری بات، جب پرچہ لکھنا شروع کریں یا ایگزام دینے سے پہلے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اس کو پڑھ لیں. 3 مرتبہ علم نشرہ کی صورت پڑھ لیں، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 چیزیں پڑھ لیں. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ. مجھے بھی اس کا فائدہ ہوا، چونکہ کل میرا بھی پیپر ہے دیوبند میں. اچھا ماشاء اللہ. میں بھی اس پہ عمل کروں گا. بہت لوگوں نے اپنے اپنے تجربات سے لکھا ہے، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال پڑھ کر کے کم سے کم درجے کا بسم اللہ ہے. آپ شروع کریں. ایک اس وقت مجھے مفتی صاحب بڑا قیمتی وظیفہ ابھی یاد آیا. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد گرامی کا بتایا ہوا فرسٹ پوزیشن، ایک تو ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو، اس کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ انہوں نے بتایا کہ اس کو اگر یقین کے ساتھ کیا جائے اور محنت بھی کی ہو تو فرسٹ پوزیشن بھی لا سکتے ہیں. اور وہ بتایا کہ پرچے سے پہلے جیسے یہ ہاتھ بند کر دیں، کاف ہا یا عین صاد، اس کو بند رکھیں گے. کاف ہا نہیں سوری الٹا ہو گیا، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح پڑھ کر اس کو بند کر دیں. اس کے بعد ہا میم عین سین قاف، پھر اس کو اس طرح کھول دیں. یہ وظیفہ بڑے بزرگ، میں نے نام بھی آپ کو بتایا، تو یہ ٹاپ کرنے کا وظیفہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ جب ہے جب تیاری بھی ہو، جو مفتی صاحب نے پہلے بتایا. ہاں، تو یہ کچھ سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. اور آج یہ تھوڑا سا لو لائٹنگ میں ہمارا سینڈ ایپیسوڈ ریکارڈ ہوا ہے. اور آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا بڑا چمکتا دمکتا ہو گیا ہے کہ ایک دم ایسے بھاگتے دوڑتے ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، زبردست دھوں دھاں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر ایک دم سے سنڈے ایپیسوڈ آتا ہے، تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت نفع دے رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دے گا. تو اس چینل سے جڑے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ مفتی صاحب کا جو چینل ہے آسان دین اور مفتی قاسم صاحب کا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دعاؤں کی گزارش ہے اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اپنے سوالات کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.